اب چونکہ خطاب ہے، خطاب بھی ہے، اور آج تاریخ کیا ہے بھلا؟ 31 اکتوبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ 31 اکتوبر 1929 کو مجاہد غازی اسلام، مجاہد ملت، غازی علم و دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پھانسی دی گئی تھی۔ یہ تاریخ بہت جناب یادگار ہے۔ اس تاریخ کو حضور کے عاشق کو 1929 پاکستان بننے سے قبل پھانسی دی گئی ہے۔ ہمارے پہلے خطیب کا عنوان بھی ناموس رسالت ہے، تو اس ناموس رسالت پر 102 باتیں کر کے میں مائک ان کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ذرا باذوق انداز میں جا کے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بات پتہ کیا ہے؟ 1929 کی قبریں آج بھی چلے جائیں آپ میانی صاحب قبرستان میں جا کے دیکھیں، بڑی بڑی قبریں ہیں۔ 1929 سے لے کے اب تک تقریباً 100 سال ہونے والا ہے، وہاں بڑے بڑے شہنشاہوں کی بھی قبریں ہیں۔ ان لوگوں کی بھی قبریں ہیں جو کہتے تھے میرے ورگا کوئی ہے ہی نہیں۔ جس کی گردن میں سریا تھا نا، وہ بھی کہتا تھا میں رب کو پسند نہیں ہے۔ رب فرماتا المتکبر، سب تو بڑا میں ہاں، جیڑا میں کرے گا میں گردن وڈ کے رکھ دیاں گا۔ میں تو اللہ پاک کی ذات ہے المتکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جا کے دیکھیں بڑی بڑی پرانی قبریں، 1929 سے پہلے کی بھی ہیں، بعد کی بھی ہیں، نام و نشان مٹ گیا۔ غازی صاحب کا نام آج بھی زندہ ہے جی، آج بھی زندہ ہے۔ کیوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں جناب۔ یہ بڑے بڑی دنیا آئے گی، قیامت تک غازی صاحب کا نام بھی زندہ رہے گا، قبر بھی زندہ رہے گی۔ لوگ کہتے پتر نہ ہوئے قبر تے کوئی پھول نہیں پان واسطے آندا، میں کہا بچے لگ دے ہو، جا کے دیکھو غازی اسلام کی قبر، خدا دی قسم جدوں بھی جاؤ گے منہ دے حساب نال پھول پے ہوندے نے۔ غازی صاحب تے کنوارے سنال شادی کوئی نہیں ہوئی سی، 21-22 سال کا کڑیل جوان تے پھانسی ہو گئی تے جا کے دیکھو آج بھی قبر زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں یہ بات کر لوں، ذرا ایسے نہیں، ذرا تکڑے ہو کے بولنا ہے۔ مینو بیمار آواز پسند ہی نہیں، حضور آئے تو بیماریاں ختم ہو گیا، ذرا تکڑے ہو کے بولو ذرا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، جدو غازی علم و دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا جنازہ پڑھان واسطے سید دیدار علی شاہ صاحب اگے آئے، غازی صاحب دی میت اگے میں 6 لاکھ دنیا جنازہ پڑھن واسطے تیار ہے۔ اس جنازہ پڑھن واسطے علامہ اقبال بھی موجود نے، جماعت علی شاہ صاحب بھی موجود نے، ظفر علی خان صاحب بھی موجود نے، وڈے وڈے ساڑھے اکابرین علماء کرام موجود نے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب نے گردن جھکائی ہوئی ہے، روندے پہنے، اکھاں چوں اتھرو آ رہے نے۔ مریدین کہنے لگے بابا جی تسی تے سید ہو، او ترکھانہ دا بال ہے، تسی کیوں رو رہے ہو؟ جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے او بیلیو ذرا کن کھول کے میری گل سنی، بڑی بڑی دنیا تے بادشاہ آئے، وڈے وڈے شہنشاہ آئے، وڈے وڈے حکمران آئے، اج تک جماعت علی شاہ دے دل چے کدے خواہش پیدا نہیں ہوئی فلاں پہلوان میں ہوندا، فلاں بادشاہ میں ہوندا، فلاں حکمران میں ہوندا۔ لیکن جدو غازی علم و دین دی چار پائی میانی صاحب والے جا رہی سی، جذبہ انگڑائی لے رہا سی، کاش اس چار پائی تے علم و دین نہ ہوندا، جماعت علی شاہ ہوندا۔ کاش اس چار پائی پر علم و دین نہ ہوتا، جماعت علی شاہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سید دیدار علی شاہ صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے موجود ہیں، توجہ، جنازہ پڑھانے کے لیے آگے موجود ہیں۔ یک لخت غش کھا کے گر گئے، لوگوں نے چھینٹے مارے،
پانی پلایا، ہوش آئی، جب ہوش آئی لوکی کہنے لگے پیر صاحب اینا مجمع ویکھ کے بے ہوش ہو گئے ہو، لکھا دنیا ویکھ کے بے ہوش ہو گئے ہو۔ پیر صاحب کہنے لگے نا تونوں پتہ ہی نہیں مینوں غش کیوں آئی ہے۔ ذرا بازوق بولیے، اور تونوں پتہ ہی نہیں میں کیوں ڈگیا، حضور دس دیو وجہ کی ہے۔ آپ فرمان لگے یا رسول اللہ ساری زندگی میں حدیثہ پڑھاندہ رہا، ساری زندگی قرآن پڑھاندہ رہا، حج کیتے عمرے کیتے، لیکن دیدار عطا نہیں فرمایا۔ جدو غازی علم و دین دا جنازہ پڑھان دی واری آئی، میرے پاک نبی مدینہ تشریف لے آئے۔ بندہ ہوئے نا وفادار، بندہ ہوئے وفادار، رب کعبہ دی قسم مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے، جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بائی۔ آئی تو گل ہے جو تسی بول رہے ہو نا، تھوڑی ماں نو لکھا سلام، پٹی ماں نے دیتی ہے میں صدقے یا رسول اللہ۔ جدو پٹی اس نام دی دیتی ہوئے پھر بندہ جدو حضور دا نام سندا ہے نا لش پش، وہ پھر کہندا جی سبحان اللہ میں صدقے یا رسول اللہ۔ تسی آپ نہیں بول رہے۔ ایک گل یاد رکھنا، جیڑا حضور دی شان تے عظمت سن کے خوش ہو جائے نا سمجھاؤ حلالی ہے، تے انجی نے منہ تے 12 بج جان سمجھو دال چے کالا کالا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تے تسی ماشاءاللہ سارے تھوڑے چہرے بھی چمکتے پہنے مسکرا رہے، کیوں؟ یہ غازی صاحب کو میں نے سلام پیش کیا جی۔ اصل خطاب تو ہمارے مہمان خصوصی فرمائیں گے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر میں اپنے پہلے مہمان خطیب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں جو آپ نے ابھی تک ماشاءاللہ اپنا زور لگایا، محبت کا اظہار کیا، وہ الگ ہے، لیکن ہون تسی دسنا ہے کہ شمع پارک والے اپنے مہمانوں کیویں سن دینے، ٹھیک ہے جی؟ تو آئیے بلا تاخیر میں دعوت خطاب کے لیے التماس کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری عظیم مذہبی اسکالر جناب محمد سجاد حسین حاتمی صاحب تشریف لائیں۔ آپ استقبال کیجئے ہاتھوں کو اٹھا کے، نعرہ تکبیر، ذرا تھوڑا اور زور لاؤ یار، اور زور لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ لوگ کی کہندے نے جی فلاں مسجد سے بڑی داد مل دی ہے، میں کہا جھلا ہو گیا ہے، کہتے شمع پارک سے آ کے دیکھ داد کنوں کہندے نے۔ دیکھو نا حضور دے دیوانے کسی نے پیسے دے کے نہیں، قبلہ تشریف لائیں، بسم اللہ۔ اینا جو ایک بندہ بھی نہیں جنہوں اسی پیسے دے کے بلایا ہوئے، سارے حضور دی غلامی واسطے آئے ہوئے۔ رب کعبہ دی قسم میں کسی نے ایک روپیہ بھی نہیں دیتا، صرف دعوت ضرور دیتی یار حضور دے ملاتے آنا ہے کہ ماشاءاللہ کتھوں دنیا آئی بیٹھی ہے۔ میرا کمال نہیں، کمال محمد عربی دا ہے تے کمال سائیاں دا ہے جنہوں نے محفل آئے بیٹھے ہو۔ لو جی بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد سجاد حسین حاتمی صاحب تشریف لاتے ہیں، تو آپ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی۔ استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب پاک پتنی تشریف لائیں، میرے محسن ہیں، استاد بھی ہیں، تو آپ کو ہم صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب بیان سماعت فرمائیں۔